السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام تھرڈ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو واقعات پیش آئے اور جیسے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکلات درپیش تھیں اور جس بہادری کے ساتھ آپ نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا، وہ ہم نے ساری جو ہیں پڑھی۔ اب جو ہمارا ہے اس دور کے اندر جو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کارروائیاں کیں، اور یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھے۔ تو اس میں ایک نام آتا ہے طلحہ بن خلید اسدی کا۔ یہ بنو اسد کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس طرح سے اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جو نبوت ہے، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں بہت سارے لوگ ہماری طاقت بن جائیں گے، ہمیں بہت سارا مال و اسباب ملے گا۔ اور یہ لوگ راستے میں گزر رہے تھے کسی صحرا سے، تو انہیں ایک پانی کا چشمہ مل گیا، اور لوگوں نے کہا جی یہ جو ہے ہمیں طلحہ کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ طلحہ کا یہ پہلا معجزہ قرار پایا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور وہ لوگ بھی ان کو بھی شکست ہو چکی تھی، وہ بھی آ کر طلحہ سے مل گئے۔ اس طرح سے اس کی قوت کافی مضبوط ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو غطفان، بنو تہے جو یہ قبائل تھے، انہوں نے بھی جو ہے طلحہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کے لیے عدی بن حاتم طائی جو کہ بنو تیس سے تعلق رکھتے تھے، انہیں کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جا کر سمجھائیں کہ طلحہ ایک جھوٹا شخص ہے، اس کے دھوکے میں مت آئیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے طلحہ اور جو بنو تیس تھے وہ طلحہ سے الگ ہو گئے، لیکن باقی قبائل بہرحال جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہے۔ اب اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو جو ہے بھیجا، اور طلحہ نے جو ہے چال اس وقت یہ چلی، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے اور اس کو کامیابی نہیں ملے گی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کمبل اوڑھا اور کہا کہ میں جو ہے اپنی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا تم ایسے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ بار بار لوگ آ کر اس سے پوچھتے اور استفسار کرتے کہ اب کیا ہمارے لیے حکم ہے۔ اس سے بار بار پوچھا جانے لگا تو وہ کیا کرتا، وہ ہر مرتبہ اس بات کو ٹال دیتا۔ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، جس طرح سے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس نے اپنی قوم کو بھڑکایا ہے، تم لوگ اپنی جانیں بچاؤ۔ طلحہ نے جو ہے وہ خود بھی بھاگ کھڑا ہوا، اور اپنے لشکر سے اس نے یہ بات کی کہ مجھے وحی کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ میں اپنے اہل عیال کو لے کر جو ہے بھاگ جاؤں۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلحہ کافی دیر جو ہے شام میں رہا، اور دوبارہ سے اس نے توبہ کی، اور دوبارہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، اور دوبارہ سے وہ مسلمان جو ہے ہو گیا، یعنی کہ اس نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے، اس میں پہلا واقعہ ہے طلحہ اسدی کا۔ طلحہ اسدی بنو اسد سے تعلق رکھنے والا شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ جب اس کا مقابلہ اسلامی لشکر سے ہوا تو وہ کیا کیا، اس نے کیا روپ بھرا، اس نے کہا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، وحی آئے گی تو میں تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ بار بار وہ یہی بات کرتا رہا، بالآخر اس کی قوم کے لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ۔ تو وہ لوگ بھی جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اس نے کہا کہ چلو جی بھاگو۔ تو یہ تو تھا طلحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے سجا اور مالک بن نویرہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنو تمیم کے ایک سردار
جن کا نام مالک بن نویرہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ مدینہ بھیجنے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ دوسرے جو ہیں وہ اسلام پر قائم رہے اور انہوں نے مالک کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی دوران بنو تمیم سے تعلق رکھنے والی ایک عورت سجا جو ہے، جس کی شادی بنو تغلب میں ہوئی تھی، وہ بھی یہاں پر آ کر اپنا لشکر لے آئی۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسی عورت تھی جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا اور مختلف شعبے دکھانے میں ماہر تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مالک بن نویرہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن مالک جو ہیں انہوں نے اسے مدینہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور بنو تمیم کے جو مخالف گروپ کے خلاف ہی لڑنے پر آمادہ کر لیا کہ جو لوگ بنو تمیم کے ساتھ نہیں تھے اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے اور جو جھوٹی نبوت کی دعوے دار تھی، ان لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا جو لوگ اسلام پر قائم تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی، جس میں مالک نے ان لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا جو اسلام کی پابندی کر رہے تھے، جو اسلام کے شعائر پر کاربند تھے، لیکن بالآخر یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود جو ہے صلح کر لی۔ لیکن سجا جو تھی اس نے کیا کیا، اس نے اس صورتحال میں جو اس کے دل میں تھا کہ وہ مدینہ کی طرف بڑھے گی، تو اس نے مدینہ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان قبائل جو تھے اس سے شکست ہوئی، انہوں نے اس کو شکست دی اور یہ یمامہ کی طرف چلی گئی، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب جو تھا موجود تھا، اور مالک بن نویرہ نے خالد بن ولید سے شکست کھائی اور قتل ہوا۔ ان کے بارے میں جیسا واقعہ بیان کیا گیا کہ مالک بن نویرہ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس بستی سے اذان کی آواز آئے، پہلے جو مسلمان لشکر ہوتا تھا اذان دیتا تھا، اور اگر اس بستی سے بھی اذان کی آواز آتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور انہوں نے اپنے جو عقائد ہیں، یعنی کہ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے یا منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے اپنی ان باتوں سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہوئی کہ جس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خالد بن ولید نے وہاں پہ حملہ کیا تو وہاں پہ سے اذان کی آواز آئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کے خلاف جب اقدام کیا گیا تو اذان کی آواز نہیں آئی۔ اس پہ جو ہے بات چیت ہوتی رہی، اس پہ صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر مالک بن نویرہ اور یہ جو دشمن دوسرے تھے جن کے خلاف مہمات بھیجی گئیں یا یہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے پیارے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس تمام صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کیا۔ اسی طرح سے ایک اور شخص جس کا نام مسلمہ تھا اور وہ اسلامی حکومت کا باغی تھا، بنو حنیفیہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے نعوذ باللہ، اور یہ سرزمین عرب میں سے حصہ دار مقرر کیا، یعنی کہ اس نے اس طرح کی باتیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ اس کا خاتمہ یا اس کی سرکوبی کی جائے، لیکن آپ کا وصال ہو گیا، اور مسلمہ کے ساتھ بہت سارے لوگ مل چکے تھے۔ ان کے اندر اس طرح کی باتیں جو ہیں مشہور تھیں کہ ربیہ کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ لوگ تعصبات کا شکار تھے۔ مسلمہ نے اپنی جو قوت تھی مسلمہ کی، وہ کہا جاتا ہے کہ 40,000 کے قریب اس نے فوج جمع کی ہوئی تھی، یعنی مسلمہ کذاب جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس نے دعویٰ نبوت کیا، اور
قبائلی تعصبات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کی فوج کی تعداد جو ہے وہ 40,000 کے قریب جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ دوسری طرف سجا جو پہلے مالک بن نویرہ کے ساتھ تھی، اور وہ بنو تغلب سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر وہ جو ہے وہاں سے مدینہ کی طرف آنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ مسلمہ کی اور سجا کی جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں نکاح کیا، اور حق مہر کے طور پر جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کے لشکر کی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی، نعوذ باللہ، اس طرح کے اقدامات کیے گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید کی پیش قدمی کے نام سے آپ جو ہے ایک اس میں آپ لکھیں کہ حضرت خالد بن ولید کی پیش قدمی، حضرت خالد بن ولید کی پیش قدمی، یا اس کے اوپر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات، اور اس میں سب ہیڈنگ حضرت خالد بن ولید کی پیش قدمی اور اکرمہ بن ابی جہل کی پیش قدمی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کو بھی جو ہے اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے آنے سے پہلے ہی حملہ کیا، اور اس میں ان کو شکست ہوئی، لیکن بعد میں جب حضرت خالد بن ولید آئے تو انہوں نے پھر جو حملہ کیا، تو اس سے جو ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یمامہ کے مقام پر جو ہے بہت بڑی جو ہے جنگ لڑی گئی، جس میں مسلمہ کے ساتھیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ وہ بہت بہادری سے لڑے، لیکن دوسری طرف جو مجاہد تھے، مجاہد اسلام تھے، ان کے لیے بھی ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اگر ایک جو ہے وہ اس کی آرزو پوری ہو جاتی شہادت کی، تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ اسی طرح سے بڑے بڑے قائدین جو ہیں لشکر شہادت کے بلند منصب پر فائز ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید ایک بہت بڑے سپہ سالار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابیاں دی تھیں۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ان کا جو تھا اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ اس میں آپ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی لکھ لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ جو دستہ مسلمہ کی حفاظت پر مامور تھا اس پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے حملہ کرتے رہے، اور اس طرح سے مسلمہ کے جو محافظ ہیں وہ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کو بھی جب پتہ چل گیا کہ اس کو فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے لشکر سے کہا اپنے حسب و نسب کی خاطر لڑو، یعنی کہ خود تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اپنے لشکر کی طرف کہتا رہا کہ آپ جو ہیں آخری وقت تک لڑتے رہیں۔ مسلمہ کی جو ہے بھاگنا تھا، یہاں سے بھاگنے کے بعد اس نے جو ہے ایک باغ کے اندر پناہ لی، اور مسلمانوں کا اس باغ کا محاصرہ کرنا پڑا، یعنی کہ مسلمانوں نے اس باغ کا محاصرہ کر لیا جس میں مسلمہ بھاگ کر گیا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمہ جو ہے یہاں پر پھر مزید لڑائی ہوئی، اور مسلمہ جو ہے حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس کے ہاتھوں جو ہے یہ مارا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو کم و بیش 20,000 کے قریب جو مرتدین تھے وہ قتل ہوئے، اور مسلمان شہداء کی تعداد جو تھی وہ 1200 کے قریب تھی۔ آپ کو میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہونے والی یہ دوسری بڑی لڑائی، جس میں 1200 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں جنہوں نے اسلام سے علیحدگی اختیار کر رہی تھی یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو چکے تھے، ان کو قتل کیا گیا، اور خود مسلمہ جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑی مستعدی سے اپنے جو کمانڈر تھے، یا جو مختلف انہوں نے 11 لشکر مقرر کیے تھے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، جہاں سے ان کو اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک محاذ بنا کر ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تو آپ نے وہاں پر بھیجے، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی جنہوں نے
اسلام پر حملے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ایک شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا اسود انصا۔ اور اسود انصا نے یہ حرکت کی کہ اس نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اسود انصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، اور اس نے اسلامی حکومت کے جو وہاں پہ گورنر اسلامی حکومت نے مقرر کر کے بھیجے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تاہم کچھ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی تھی، ایرانی مسلمان بدستور اپنے اسلام پر عمل پیرا رہے۔ انہی میں سے ایک شخص فیروز نے اسود انصا کی بیوی کے ساتھ مل کر اسود انصا کو قتل کر ڈالا۔ آزاد یعنی کہ اسود انصا کی بیوی نے ایک ایرانی خاتون جو تھی جس نے اس کو قتل کر ڈالا، اور وہ شہر بن بزانس کی بیوی تھی، سابق حاکم کی بیوی تھی جسے اسود نے نکاح کیا تھا۔ یعنی اسود انصا جو تھا اس نے ایک ایرانی خاتون آزاد کے ساتھ شادی کی تھی، اور وہی ایرانی خاتون جو تھی وہ حاکم سنا کے یمن کا شہر ہے، یہاں کے حاکم کی بیوی تھی، لیکن اسود انصا اسے زبردستی اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ اسود انصا جو ہے اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک شخص فیروز کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ فیروز کی حکومت میں بھی امن و امان یمن میں قائم نہ ہو سکا، اور ریاست کی فوج کے جو ہے افواج تھیں ان کے سپہ سالار عمرو بن معدی کرب نے اسے دارالحکومت سے باہر کیا، اور جو جنوبی عربوں کے قومی جذبات کو بڑھا کر انہیں اسلام کے خلاف لڑنے پر آمادہ کر لیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو یمن بھیجا کہ یمن جا کر حالات جو ہیں وہ ٹھیک کریں، اور مہاجرین امیہ کو طائف کے راستے سے پہلے ہی بھیجا جا چکا تھا۔ ان اسلامی عساکر نے عمرو بن معدی کرب اور قیس دونوں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا اور یمن میں امن و امان قائم کر دیا۔ یعنی کہ یمن کا علاقہ جہاں پر پھر بدامنی تھی، صورتحال پیش آئی، اور جہاں پر جو ہے قتل و غارت ہوئی، وہاں پر بھی امن و امان قائم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے مختلف شہر جیسے بحرین میں حتم نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، اور اسلامی لشکر اور حتم کے درمیان کچھ جو جنگ ہے لمبی ہو گئی۔ آخر ایک رات مرتدین جو ہیں شراب کے نشے میں تھے، تو اسلامی لشکر نے حملہ کیا، اور حتم سمیت بے شمار لوگ جو ہیں وہ قید کر دیے گئے، اور ان کو مدینہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ عمان کے اندر جو ہے وہاں پر بھی لقیط بن مالک جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے خلاف بھی جو ہے لشکر بھیجے گئے، اور انہوں نے یہاں پر ان کو جو ہے یہاں پہ جو مرتدین تھے عمان میں ان کو بھی جو ختم کیا گیا، ان کو شکست دی گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کندہ میں اشد بن قیس نامی شخص نے یہی کام کیا۔ اس نے ایک اسلامی لشکر پر حملہ کر کے جنگی قیدی چھڑا لیے، لیکن جب اکرمہ مہاجر اور زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت اس پر حملہ کیا تو وہ ایک قلعے میں بیٹھ گیا۔ جب اسے کامیابی کا کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے مہاجر بن امیہ کے ساتھ صلح کر لی، اور کہ قلعے کے 9 آدمیوں کی جان بخشی کر دی جائے، اور اتفاق سے وہ اپنا نام اس فہرست میں لکھوانا بھول گیا۔ اس نے قلعے پہ قبضہ کیا، ان 9 آدمیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی افراد میں سے بہت سے قتل کر دیے گئے، جن میں خود اشد کا نام بھی شامل تھا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب کے اندر امن و امان بحال کیا، اور ان تمام باغیوں کا خاتمہ کیا جنہوں نے اسلام کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر دی تھیں، اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ بہت نازک تھی۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور دوسری طرف ان کے ایسے اقدامات جس میں انہوں نے اسلام کو یہ جو باغی تھے، مرتدین تھے، منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے
بہت سارے قبیلوں کے اندر جو ہیں ایسی سازش تھیں، ایسے لوگ جو تھے، جیسے طلیحہ تھا، مسلیمہ تھا، سجا بنت حارث تھی، انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تمام مشکلات پر جو ہے وہ بڑے تدبر تحمل کے ساتھ قابو پایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔